ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو جو ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ وہ عظیم دولت ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں اللہ کی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آدمی کا ایمان نہ رہے تو آدمی کے پاس دنیا کی ثروت، شہرت، عزت سب کچھ ہو کر بھی آدمی تباہ و برباد ہے، چونکہ ایمان ہی وہ سرمایہ ہے جو ہماری آخرت کی پونجی ہے، آخرت کا سرمایہ ہے۔ ایمان نام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ ایک مومن اپنا سب کچھ لٹا سکتا ہے ایمان بچانے کے لیے۔ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے اور کہیں سے انہیں خرید کر لایا گیا تھا جب بچے تھے۔ دھیرے دھیرے جوان ہوئے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی دور غلامی میں آپ نے لوہاری کا کام سیکھا۔ لوہے سے آپ ہتھیار اور اوزار بناتے تھے۔ جو خالی وقت ہوتا بعد میں آپ نے اس سے مزدوری شروع کر دی۔ آپ کے پاس کچھ پیسہ جمع ہوا تو جس نے آپ کو خریدا تھا آپ نے اس کو پیسہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیا، آپ آزاد ہو گئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس سے پہلے حضرت سیدنا صہیب رومی نے آزادی حاصل کر کے اپنی لوہاری کی دکان مکہ میں کھول دی تھی۔ لوگ تلوار اور نیزہ وغیرہ ان کے پاس بنواتے اور لوہاری کے کام میں آپ بڑے ماہر ہو گئے۔ دھیرے دھیرے آپ مکہ کے امیروں میں شمار ہونے لگے، دولت مند لوگوں میں۔ پھر اللہ کا حکم آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ کے لیے۔
تو بہت سارے صحابہ بھی مکہ چھوڑ چکے تھے. سرکار کی ہجرت فرمانے کے بعد بھی کئی صحابہ نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ بسا لیا. حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے مکہ سے چلے جانے کے بعد بڑے بے چین رہنے لگے، بے قرار رہنے لگے. آپ نے سوچا کہ میرے سارے ساتھی، میرے ایمانی بھائی اور خود جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے، میں مکہ میں رہ کے کیا کروں گا. آپ نے اپنا کاروبار سمیٹا اور سمیٹ کر آپ بھی مکہ سے مدینہ جانا چاہتے تھے. مکہ کے اوباش اور بدماش قسم کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ جا رہے ہیں، تو مکہ کے غنڈے قسم کے لوگوں نے ان کا راستہ روکا کہ ہم تمہیں مدینہ جانے نہیں دیں گے. آپ اکیلے تھے اور دشمن زیادہ تعداد میں تھے. اس وقت آپ نے کوشش کی کہ میں مدینہ چلا جاؤں، مگر چونکہ ان کی طاقت زیادہ تھی آپ مجبوراً رک گئے. 1-2 دن کا فاصلہ ہوا، پھر آپ نے خاموشی کے ساتھ مدینے کا سفر شروع کیا. تو مکہ کے کافروں نے حضرت صہیب کا راستہ پھر روکا. آپ نے فرمایا کہ آخر تم مجھے مدینہ جانے کیوں نہیں دیتے. تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ صہیب، تم جب مکہ آئے تھے تمہارے پاس کیا تھا؟ تم زر خرید غلام تھے، کسی نے خریدا تھا، اور یہاں آ کر تم نے اپنا کاروبار شروع کیا، دولت مند ہو گئے. اگر تم جانا چاہتے ہو تو جتنی دولت ہے یہی چھوڑ کے چلے جاؤ، تو ہم تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب چونکہ مکہ میں رہنا ایمان بچانے کے لیے بڑا مشکل ہوگا، لہٰذا مال دولت دے کر بھی اگر ایمان بچا کے میں مدینہ چلا جاؤں تو سستا سودا ہے، یہ سودا بڑا سستا ہے. آپ نے فرمایا لوگوں، میں ساری دولت یہی چھوڑ دیتا ہوں، سارا سونا چاندی اور میری جو زمین جائیداد وغیرہ ہے میں سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. لہٰذا آپ نے سونے اور اشرفیاں جتنی آپ کے پاس تھیں سب ان کے حوالے کر دی، حتیٰ کہ صرف بدن کے کپڑوں کے ساتھ مکہ سے آپ نکلے. جس اونٹ پر سوار ہو کر آپ مدینہ جانا چاہتے تھے، دشمنوں نے وہ اونٹ بھی آپ سے چھین لیا، آپ نے وہ بھی دے دیا، اور پیدل مکہ سے مدینہ کا سفر شروع کیا. تقریباً 350 میل کا فاصلہ ہے. اب تو راستے بنے ہوئے ہیں، اس زمانے میں راستے بھی نہیں تھے، پہاڑوں کا علاقہ تھا. آپ نے پیدل سفر شروع کیا، سارا ساز و سامان، مال دولت سب کچھ دشمن کے حوالے کیا، خالی ایمان بچا کر دربار رسول کی طرف نکل پڑے. سفر میں پیدل سفر کرنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے اور چھالے پھٹ گئے، اس سے پانی رسنا شروع ہو گیا. آپ جوں توں کر کے مدینہ پہنچے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگایا کہ سرکار کہاں ہیں. سرکار ایک صحابی کے مکان پر تشریف فرما تھے. حضرت سیدنا صہیب رومی، کپڑے بالکل میلے کچیلے ہیں، پیروں میں آبلے پڑے اور پھٹ گئے، بڑے درد و کرب کے ساتھ اس مکان میں داخل ہوئے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار تشریف فرما تھے. جیسے ہی دروازے میں آئے سرکار کھڑے ہو گئے، اپنے صحابی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے. وہ وہیں بیٹھنا چاہتے تھے، سرکار نے فرمایا صہیب ادھر نہیں، میرے قریب آؤ. آپ قریب ہوئے، سرکار بھی چند قدم آگے بڑھے اور سرکار نے سیدنا صہیب رومی کو اپنے سینے سے لگایا، آپ کا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کر ارشاد فرمایا صہیب تم نے بڑے فائدے کا سودا کر لیا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا. کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت میں سب لٹا دیا ہے. میرے آقا نے فرمایا صہیب اپنا دھن دولت لٹا کر اس کے بدلے تم نے جنت کو حاصل کر لیا ہے. پتہ چلا ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا
ایمان کی مٹھاس کو پایا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ کس نے؟ آقا نے فرمایا وہ شخص جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹنا، کفر کی طرف چلے جانا اتنا مشکل سمجھے کہ اس کے لیے آگ میں جل جانا آسان ہو، مگر ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہو۔ اگر اپنے ایمان کو اتنا اہم سمجھتا ہے کہ آگ میں جل جانا آسان مگر ایمان کا سودا کرنا اس سے زیادہ مشکل ہو، آقا نے فرمایا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور گویا اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا ہے۔ حضرات گرامی، تو ہمارے لیے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ صحابہ کرام جب اس زمانے میں محض ایمان کی وجہ سے ستائے جاتے، پریشان کیے جاتے، مارے جاتے، ان پر ظلم ہوتا، تو صحابہ کرام نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو ان سے کہہ دو کہ میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو سن لیتا ہوں۔ فرمایا ان سے کہو کہ رب تمہارا نظر نہیں آتا، مگر یہ نہ سمجھے کہ رب دور ہے۔ فرمایا میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوں، بلکہ ایک مقام پر فرمایا کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ یعنی صحابہ جب بلبلا جاتے، تلملا اٹھتے، جب ان پر ظلم ہوتا، مار پڑتی، کوڑے کھاتے، صرف اس لیے کہ ایمان لائے ہیں۔ ایمان چھوڑ دیں گے، عیش کی زندگی ہے، آرام کی زندگی ہے، مگر وہ سارا ظلم برداشت کرتے، اور رب کی طرف سے جب کوئی مدد نظر نہیں آتی تو رب مصطفیٰ سے سوال کرتے کہ ہمارا خدا کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری جانوں سے زیادہ نزدیک ہوں، لہذا گھبراؤ مت۔ یہ بات الگ ہے کہ کبھی مدد نظر آتی ہے اور کبھی نظر نہیں آتی، مگر مدد نہ ملنے پر گھبرا کے ایمان مت چھوڑ دینا، عقیدے کا سودا مت کر لینا، میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں۔ حضرات گرامی ہر زمانے میں، ہر دور میں ایمان والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آئندہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے، مگر ہم حالات سے گھبرا کر، ڈر کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ جو ایسے حالات میں، کٹھنائی کے دور میں، مصیبتوں کے دور میں مصیبتوں کو برداشت کر لے اور ایمان بچا لے، اللہ اس کے مرتبوں کو بلند کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ حضرت سیدہ ام فقیہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ فرماتی ہیں، یہ بھی کنیز تھی، کسی کی خریدی ہوئی تھی، حضور پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد جس قبیلے اور خاندان میں وہ کنیز تھی، ان کو پتہ چلا کہ ہماری لونڈی نے اسلام قبول کیا، ایمان لے آئی ہے، لہذا پہلے تو اس پر ظلم کرنا شروع کیا، اسے کوڑے مارتے، چلچلاتی دھوپ میں ریت کے اوپر ہاتھ پیر باندھ کے ڈال دیا جاتا، مگر آپ ایمان پر ثابت قدم رہی۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں جس خاندان میں کنیز اور لونڈی تھی، انہوں نے سوچا کہ مکہ میں رہ کر اس کا ایمان چھیننا اتنا آسان نہیں ہے، لہذا جہاں قبائل آباد ہیں عرب کے، ان علاقوں میں اسے لے جایا جائے تاکہ وہاں دور دور تک کوئی اس کا اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اسے نظر نہ آئے۔ جب ماحول اسلامی ہوتا ہے تو آدمی اس طرف چل پڑتا ہے، لیکن جب چاروں طرف کفر و شرک کا ماحول ہو تو آدمی پھر پریشان ہو جاتا ہے، اکیلا سمجھتا ہے، تنہائی محسوس کرتا ہے، لہذا
انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھ مجھے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا، ہاتھ پیر باندھ کر۔ گرمی کا موسم تھا اور یہ ہمارا قافلہ نکل پڑا ریگستان میں، عرب کی چلچلاتی گرمی۔ وہ کہتی ہیں کہ راستے میں مجھے انہوں نے کھانے کے لیے جو کی روٹی اور شہد دیا۔ ایک تو شہد یوں ہی گرم، جو کی روٹی بھی گرم، اور عرب کی گرمی، ریگستان کا علاقہ۔ کہتے مجھے وہ کھلا دیا، میں نے کھا تو لیا بھوک کی وجہ سے، مگر کھانے کے بعد پھر پانی نہیں دیا۔ میں پانی کے لیے پریشان ہو گئی، میں مانگتی رہ گئی، مگر ان بدبختوں نے مجھے پانی نہیں دیا، حتیٰ کہ میری زبان سوکھ کے کاٹا ہو گئی شہد کھانے کی وجہ سے، پیاس زیادہ ستانے لگی، مگر وہ پانی نہیں دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم سفر کرتے کرتے ایک ریگستان کے میدان میں انہوں نے پڑاؤ کیا، اپنے خیمے انہوں نے نصب کیے، خیمے ڈال کر ٹھنڈی چھاؤں میں وہ آرام کرنے لگے اور مجھے دھوپ میں ڈال دیا۔ اب میں دھوپ میں بلبلا رہی ہوں، تڑپ رہی ہوں۔ کہتی ہیں کہ بھوک پیاس کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، مدہوشی آنے لگی۔ ایک تو گرمی تھی اور پیاس حد سے زیادہ مجھے لگی ہوئی تھی۔ میں اسی بے ہوشی کی کیفیت میں زمین پر لیٹ گئی۔ اچانک مدہوشی کی کیفیت تھی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سینے پر کوئی چیز آ کے ٹک گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے مدہوشی میں آنکھیں بند تھی اور میں نے اس کو جب ہاتھ لگایا تو کیا محسوس کیا کہ میرے سینے پر پانی کی ڈول ہے، پانی کی ڈول ہے اور بہت زیادہ ٹھنڈی ہے۔ تو میں نے آنکھیں کھولی اور اس سے میں نے پانی پینا شروع کیا۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا برف کی طرح اور اتنا میٹھا تھا کہ زندگی میں اتنا میٹھا پانی میں نے پیا ہی نہیں تھا۔ میں نے پانی پیا بھی اور اپنے بدن کے اوپر بھی انڈیلنا شروع کیا، گرمی زیادہ تھی۔ میں نے اپنے کپڑے بھی تربتر کر لیے، اتنے میں وہ ڈول اوپر کی طرف چلا گیا۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی، یا اللہ یہ ڈول کیسا، کہاں سے آیا؟ کہتے اتنے میں اس خیمے سے کافر نکلا اور اس نے ڈول نہیں دیکھا، میرا بدن گیلا دیکھا تو اس نے مجھے پکڑ کر مارنا شروع کیا۔ پانی کہاں سے آیا؟ آخر تجھے پانی دیا کس نے؟ تو وہ اپنے خیمے کی طرف مار کے دوڑا اور اپنے مشکیزوں کو تلاشنے لگا کہ کہیں اس نے چوری تو نہیں کر لیا ہے، لیکن مشکیزے کے منہ جیسے بندے تھے ایسے ہی بندے ہوئے تھے۔ مشکیزے کا منہ کھلا نہیں تھا، مشکیزے کا پانی کم نہیں ہوا تھا۔ یہ لوگ پریشان ہوئے، اس نے سارے لوگوں کو خبر کیا کہ اس کا بدن پورا گیلا ہے اور بالکل شکم سیر ہو کے اس نے پانی پیا ہے۔ آخر یہ پانی آیا کہاں سے؟ سارے خیمے سے لوگ نکل کے آئے، حضرت ام فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ آخر اتنے بڑے ریگستان میں تجھے پانی کہاں سے ملا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی جس خدا پر میرا ایمان ہے اس نے مجھے پانی دیا، جس رب کو میں اپنا خدا مانتی ہوں اس نے مجھے پانی دیا ہے۔ یہ بدبخت اس کا ایمان چھیننے چلے تھے، مگر ایسے ریگستان میں آسمان سے ڈول کا اترنا جب انہوں نے سنا تو سارے قبیلے والے کہنے لگے خاتون اب ہمیں یقین ہوا کہ جس خدا پر تیرا ایمان ہے وہی خدا سچا ہے، ہمیں کلمہ پڑھا دے، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ انی فإنی قریب، اے محبوب جب میرے بندے تم سے پوچھے نا کہ ہمارا رب کہاں ہے، ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کبھی تم اپنے رب کو پکارتے ہو تو تمہارا رب تمہاری سنتا ہے، تمہاری آواز سنتا ہے اور تمہارے جواب میں لبیک بھی کہتا ہے، مگر تمہارے کانوں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کی آواز کو سن سکو، اس کی آواز کو سن سکو۔ تو یاد رکھیں مصیبت آ بھی جائے تب بھی ہمیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور بندہ جب آزمائشوں سے ایمان بچا کے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اس کے مقام کو اونچا کرتا ہے، مگر پہلے صبر کرنا پڑتا ہے۔ یک بیک اللہ کے انعام نہیں ملتے، پہلے پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہے، اور جب آدمی پریشانیوں سے گزر جائے، کامیاب ہو جائے، تب اللہ کی نعمتیں پاتا ہے۔
اللہ کی رضا پاتا ہے۔ بغداد مقدسہ میں ایک عالم دین ایک مسجد میں امامت فرماتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک خاتون پردے کے اہتمام کے ساتھ میرے پاس اکثر آتی اور دین کے مسائل پوچھا کرتی تھی، دینی سوالات، اور وہ سوالات بھی اتنے پیارے ہوتے تھے کہ مجھے جواب دینے میں بڑا مزہ آتا کہ ایک عورت ہو کر اسلام کی اتنے بھاری بھرکم سوال کرتی ہے۔ میں 1 2 دن 3 دن گزرتے تو اس خاتون کا انتظار کرتا کہ وہ کب آئے گی اور مجھ سے سوال کرے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن میں بغداد کے بازار میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس عورت کو ایک آدمی لے کر بازار میں بیچنے کے لیے کھڑا ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یار یہ تو کسی کافر کی لونڈی ہے اور آج ہی اسے بیچنا چاہتا ہے۔ اگر یہ کسی کافر کے حوالے ہو گئی تو ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایمان نہ چلا جائے، لہٰذا میں نے سوچا کہ اسے خریدوں۔ میں خود وہاں پہنچا اور میں اس کے مالک سے اس کی قیمت معلوم کرنے لگا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو بیچنا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ میں آتش پرست ہوں، آگ کی پوجا کرتا ہوں، اور یہ پہلے بھی میرے مذہب پر تھی، خوبصورت ہے، ذہین ہے، کام کی ہے، اس لیے میں نے خریدا تھا، لیکن ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اس نے ہمارا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، یہ مسلمان ہو گئی۔ میں سمجھا کے تھک گیا، مگر یہ خاتون ہے کہ اپنا مذہب چھوڑنے پر اب آمادہ نہیں ہوتی، اور آئے دن میرے گھر میں بیٹھ کر دین اور اسلام کی باتیں کرتی ہے۔ اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے بال بچے اس کے چکر میں نہ آ جائیں اور ہمارا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول نہ کر لیں، اس لیے میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ وہ عالم دین کہنے لگے کہ میں نے اس سے قیمت پوچھی تاکہ میں اسے خرید لوں اور وہ عورت اسلام کے ماحول میں آ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی سودا کر رہا تھا، اتنے میں اس عورت کا جو مالک تھا بیچنے کھڑا تھا، اس کا چچا زاد بھائی آ گیا، اور اس نے اس کے بھائی کو کہا اس کو بیچ مت، بیچ دینے سے تو اس کا ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ کہا اس کو ہم کوئی ایسی ترکیب بناتے ہیں کہ اس کا ایمان ہاتھ سے نکل جائے اور ہمارے پرانے مذہب پر یہ واپس پلٹ کے آ جائے۔ اس نے کہا نہ یار، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری عورت بچے مسلمان نہ ہو جائیں۔ کہا یہ سمجھاتی اتنا اچھا ہے، ہم تو کام پہ چلے جاتے ہیں، کاروبار میں لگ جاتے ہیں، اور گھر میں بیٹھ کر ہماری عورتوں اور بچوں کو لے کر یہ محمد عربی کی باتیں سناتی ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت کی باتیں سناتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بال بچے مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو اس کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ گھبرا مت، تیرے گھر مت لے جا، اس کو میرے حوالے کر، اس کا ایمان کیسے چھینا جاتا ہے میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ وہ بدبخت اسے لے کے تو چلا گیا، میرا سودا کینسل ہو گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہونے لگا، ڈر لگا کہ کہیں یہ خاتون کا ایمان نہ چلا جائے، کہیں یہ کافر نہ ہو جائے، بد مذہب نہ ہو جائے۔ میں اسی پریشانی میں دل میں دعا کرتے ہوئے مسجد کی طرف آ گیا کہ یا اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرما۔ کہتے میں تو آ گیا، روزانہ اس کی یاد آتی تھی کہ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ کہتے ہیں لگ بھگ 1 مہینہ گزرا، 1 مہینے کے بعد میری مسجد کی پہلی صف میں مجھے وہ آدمی نظر آیا جو اس کا ایمان چھیننے کے لیے لے گیا تھا۔ مسجد کی پہلی صف میں نظر آ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے اسے 2-3 ٹائم کی نماز میں دیکھا، مگر نماز پڑھ کے فوراً نکل جاتا۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے 4تھی نماز میں عشاء میں ایک آدمی سے کہا کہ پہلی صف میں جو بندہ آ کے نماز پڑھ رہا ہے تم نے دیکھا اسے پہچانا؟ نیا نیا آتا ہے۔ تو کہا ہاں۔ کہا اب جب آئے نا تو اس سے کہنا کہ امام صاحب سے مل کے جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ جب نماز میں آیا تو جس کو امام صاحب نے بتایا تھا اس سے مل کر کے کہا کہ وہاں صاحب نے کہا ہے کہ نماز کے بعد اٹھے آپ اور امام صاحب سے ملاقات کر کے جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ نماز ہو گئی، وہ بندہ باہر رکا رہا، مولانا صاحب آئے، آ کر کے ملاقات کی، اور مولانا صاحب نے پوچھا کہ اگر میں پہچاننے میں غلطی نہ کر رہا ہو تو میرے خیال سے آپ وہی ہیں جو 1.5 مہینہ پہلے ایک مسلمان عورت کا ایمان چھیننے کے لیے آپ اسے لے گئے تھے؟ تو اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ کہ یہ اچانک بدلاؤ کیسے ہو گیا؟ تم تو اس عورت کا ایمان چھیننے گئے تھے نا، اور آخر تم ہی مسلمان ہو گئے۔
تو وہ کہنے لگا حضرت بات ہی کچھ ایسی ہے. کہا کیا؟ کہا میں نے تو پہلے اسے اسلام کی برائیاں سنانا شروع کی, اسلام کی خرابیاں بتانے لگا, مگر وہ عورت ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی. اب میں سوچ رہا تھا کہ اس پر کسی طرح سے زیادتی کی جائے, اسے مارا جائے, مگر مارنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے. کسی کے مذہب کو لے کر تو مار پیٹ نہیں کی جا سکتی. میں نے اپنے دوست سے مشورہ کیا کہ یار اس عورت کا ایمان چھیننا ہے, مگر میں جتنی باتیں ہمارے مذہب کی خوبیاں بتاتا ہوں اور اسلام مذہب کی برائیاں بتاتا ہوں, مگر وہ عورت پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں کہ اس پر ظلم کیا جائے, مارا جائے اسے, مگر کوئی راستہ اور کوئی بہانہ مجھے نہیں مل رہا ہے. تو میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ میں ایک ترکیب بتاتا ہوں, اس کے پاس کچھ سونے کے سکے بطور امانت رکھ دے, اس کو دے اور اس سے کہنا کہ حفاظت سے رکھ, جب ضرورت پڑے گی میں تجھ سے مانگ لوں گا. اور دھیان رکھنا کہ وہ عورت تمہاری اشرفیاں رکھتی کہاں ہے, جب وہ رکھ دے گی اس سے نظر بچا کر سونے کی تھیلی اٹھا لینا, اور 2-4 دن کے فاصلے کے بعد اس سے کہنا میں نے تم کو جو سونا دیا تھا وہ سونا مجھے لوٹاؤ, لاؤ مجھے ضرورت ہے. وہ جائے گی, جہاں اس نے رکھا تھا وہاں سونا نہیں ملے گا, جو تمہیں بہانہ مل جائے گا. اس پر پھر جتنا چاہو ظلم کرو, جتنا چاہو مارو, اور اس سے کہہ دیں مار ٹھوک کر جب وہ مار کھا کے تھک جائے اور وہ معافی تلافی کرنے لگے تو اس سے ایک ہی شرط رکھنا کہ میں اپنا سونا سارا معاف کر دوں گا, بس شرط یہ کہ اسلام چھوڑ دے. اس طریقے سے اس کا ایمان چھیننے میں تم کامیاب ہو سکتے ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتا ہوں. اس نے 500 سونے کے سکے, 500 اشرفیوں کی تھیلی اس مسلمان خاتون کے حوالے کر دی اور کہا اس کو سنبھال کے رکھنا, جب ضرورت پڑے گی میں تم سے مانگ لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے لیا اور لے کر کے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیا. اس نے دیکھا کہاں رکھی ہے. اب 1-2 دن گزرے, نماز کا وقت ہوا, اس خاتون نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. جب نماز پڑھنے لگی تو اس نے دیکھا یہ نماز میں مصروف ہے, وہ سونا اٹھا کے لے کے چلا گیا اور لے جا کر جہاں اس کا مال رہتا تھا وہاں رکھ دیا. پھر 1 دن گزرا اور اس عورت سے کہنے لگا میں نے تمہیں 2-4 دن پہلے سونا دیا تھا, اشرفیوں کی تھیلی. کہاں دیا تھا؟ کب وہ لے کے آؤ, کام ہے مجھ کو. وہ گئی اور جا کر جہاں رکھا تھا وہاں سے وہی تھیلی اٹھا کے لائی اور میرے حوالے کر دیا. میں نے جلدی سے اسے کھولا, جب کھولا تو اس میں سونے کے سکے تھے. میں نے گنا تو برابر 500 سکے تھے. میں نے سوچا یہ تھیلی اس کے پاس آئی کہاں سے, شاید میں نے اٹھایا تو اس نے دیکھا ہوگا, اور جہاں میں نے رکھا تھا وہاں سے اس نے بعد میں اٹھا کے وہاں رکھا ہوگا. تو میں نے جہاں چھپا کے رکھا تھا وہاں گیا تو وہاں بھی تھیلی موجود تھی, اس میں بھی 500 سونے کے سکے, اس میں بھی 500 سونے کے سکے. تو میں اس وقت میرا یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ سونے کے سکے کہیں سے آئے ہیں, یہ اس کے خدا کی مدد ہے جس خدا پر اس کا ایمان ہے. اس عورت سے میں نے کہا کہ اب تک میں تجھے غلط سمجھتا تھا, تیرا مذہب غلط سمجھتا تھا, مگر اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو بھی سچی ہے, تیرا دین سچا ہے, تیرا خدا سچا ہے, لہذا مجھے نہیں میرے پورے گھر کو کلمہ پڑھا دے, ہم مسلمان ہو جانا چاہتے ہیں. اس عالم دین سے وہ کہنے لگا حضور اسی عورت نے ہم کو مسلمان بنایا, اسی عورت سے میں نے نماز کے طریقے سیکھے, اور جب نماز سیکھ لی تو آپ کے مسجد میں آ کے نماز پڑھنے لگ گیا ہوں. میرے بھائیو, بزرگوں اور دوستو, پتہ چلا ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اور ایمان, جس آدمی کی نظر میں ایمان کی قدر و قیمت ہو جائے نا تو پھر وہ جان دے سکتا ہے, ایمان نہیں دے سکتا. آج موجودہ حالات جو چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, آئے دن کسی نہ کسی مسلمان لڑکی کی خبر آتی ہے کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی, اس نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا. سن رہے ہیں آپ لوگ, دیکھا جاتا. آخر اس کا ریزن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کے گھر میں پڑی بڑی لڑکی وہیں جوان ہوئی اور ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر مذہب چھوڑ دیا, کافروں کے مذہب میں چلی گئی, مشرکہ ہو گئی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا.
ایمان کیا ہے نہیں بتایا. کاش کہ ہم انہیں بتاتے کہ ایمان کیا ہے. خدا کی قسم وہ بچی اس بچی کی طرح ہوتی کہ دوسرے کو مسلمان بنا لیتی مگر خود کبھی کافر نہیں ہوتی. میرے بھائیو ذرا سوچیں آپ, آج ہم نے اپنے بچوں کو ہماری نظر میں ہمارے پاس علم نہیں ہے تو بچوں کو کیا دیں گے ہم. ہمارے پاس ایمان کی اہمیت کیا ہے اس کا علم نہیں ہے, اسلام کی ضروری جانکاری ہمیں اور آپ کو نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو ایمان اور اسلام کی اہمیت کیا بتائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی دین سے قریب ہو جائیں, علماء کے قریب ہو جائیں, علماء کی محفلوں میں بیٹھنے لگے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. آپ کو ایک تاریخی بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کو پتا ہوگا ہلاکو اور چنگیز یہ بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں. تاتاری خاندان, تاتاری قبیلہ تھا ان کا. انہوں نے جب غلبہ ہوا نا اس بادشاہ کا ہلاکو اور چنگیز کا, انہوں نے قسم کھائی تھی کہ دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا, اور کام بھی کیا. ایسا کام کیا کہ اس کی فوجیں اتنی بھاری بھرکم تھی کہ پورے بغداد کی اینٹ سے اینٹ انہوں نے بجا دی, اور مسلمانوں کا اتنا قتل عام کیا کہ دریائے دجلہ جو عراق کا دریا ہے, اتنا مسلمانوں کو قتل کیا کہ دریا کا پانی پانی نہیں لگتا تھا, ایسا لگتا تھا کہ دریا میں خون بہ رہا ہے. اتنا قتل عام ہوا مسلمانوں کا, حتیٰ کہ اس بدبخت بادشاہ نے مسلمانوں کے سروں کا بغداد میں مینار بنا دیا تھا. ذرا سوچیں آپ, سروں کا مینار جب بن جائے تو کتنے مسلمان مارے گئے ہوں گے, کتنے قتل ہوئے ہوں گے. حتیٰ کہ مسلمانوں کا جب خاتمہ ہو گیا مگر مسلمان جان بچا بچا کے جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لے چکے تھے, تو اس نے اپنے فوجیوں سے کہا تھا کہ جو میرا فوجی کسی مسلمان کا سر ایک کاٹ کے لائے گا اسے 50 سونے کے سکے دیے جائیں گے انعام. کیونکہ مسلمان اب ملتا نہیں تھا, جو پہاڑوں اور غاروں اور دروں میں رہتے تھے اس کے سپاہی جنگلی گدھوں کی طرح جنگلوں میں ڈھونڈتے تھے مسلمانوں کو, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر انعام کی لالچ میں جہاں مل گیا قتل کر کے سر لا کے دیتے. 50 اشرفیہ اسے انعام میں دی جاتی. ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسلمانوں کا قتل عام ہوا. عورتیں زندہ رہیں, عورتوں کو مارا نہیں انہوں نے, مردوں کو قتل کیا. عورتوں کو لونڈیاں بنا کر گھروں میں نوکرانی بنا دیا, گھروں میں رکھا. تاریخ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ چند سالوں کے بعد, چند سال گزرے تھے, وہ تاتاری قبیلہ پورا کا پورا مسلمان ہو گیا, پورا قبیلہ مسلمان ہوا. ڈاکٹر اقبال نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ایک شعر میں, وہ کہتا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے. تاتاری قوم کا افسانہ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. جو کعبہ گرانا چاہتے تھے وہی کعبے کے رکھوالی بن گئے, کعبے کی نگرانی کرنے لگے. کہتے ہیں کہ آخر یہ انقلاب کیسے آیا, سارے مسلمان مار دیے گئے, اور اس قوم کو, اس قبیلے کو مسلمان کس نے بنایا؟ تو یاد رکھے, تاریخ بتاتی ہے کہ مرد مارے گئے, لڑکیوں کو لونڈیاں اور نوکرانی بنایا گیا. ان کے گھر میں رہ کر ان لڑکیوں نے اسلام کی تعلیم ان کے گھر میں پہنچا دیا. کام کرتی تھی, فرصت کا وقت ملتا ان کی عورتوں کو, بچوں کو, عورتوں کو, بیٹیوں کو اسلام کی باتیں بتانے لگی, اور دھیرے دھیرے عورتیں اور بچے مسلمان ہو گئے, اور پھر عورتوں اور بچوں کے ساتھ مرد بھی مسلمان ہو گئے. پورے قبیلے کو مسلمان بنانے والے کوئی مرد نہیں, عورتوں نے کام کیا ہے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے اپنے بچوں کو بتایا تھا کہ اسلام کیا ہے, اپنے بچوں کو تعلیم دی تھی کہ ایمان کیا ہے. آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ ہم نے انہیں بتایا نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, ہمارا مذہب کتنا پاکیزہ ہے, صاف ستھرا ہے. میرے بھائیوں, آج اس کی ضرورت ہے, مدرسوں کی ضرورت ہے, مکتب کی ضرورت ہے,
اور مدرسے اور مکتبوں میں اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارے باردولی شہر کے مسجدوں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا۔ اس سے پہلے بھی مدرسہ آپ کے یہاں چل رہا ہے جی؟ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بولیں، بچے آتے ہیں الحمدللہ۔ اکیلے ذمہ داری سنبھالتے تھے مولانا عاقب صاحب قبلہ اور بخوبی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، مگر چونکہ بچوں کی تعداد زیادہ ہے، بچیوں کی تعداد بھی، بچیوں کے لیے بھی علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے یہاں کے ذمہ دار حضرات نے الحمدللہ ایکسٹرا ان کے علاوہ ایک عالم صاحب اور ایک عالمہ اس کا انتظام کر لیا ہے۔ ان کے ساتھ ایک دوسرے عالم دین بھی ان کا انتخاب کیا گیا، بلایا گیا، اور ان کی جو اہلیہ ہیں، اس عالم دین کی جو بیوی ہیں وہ خود بھی عالمہ ہے۔ ہم نے سوچا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری بیٹیوں کو بھی علم سے آراستہ کیا جائے، وقتاً فوقتاً عورتوں میں اجتماعات ہوں، عورتوں میں جلسے ہوں، عورتوں کی باتیں ذرا جلدی سمجھتی ہے۔ اگر ہفتہ واری اجتماع عورتوں میں ہوتا رہے گا، وہ ہماری عالمہ آپا جو آئی ہیں، جو تشریف لائی ہیں، وہ انشاءاللہ انہیں دین کی مزید معلومات عطا کرے گی، ان کا ایمان پختہ ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھر کے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی مدرسے میں ضرور روانہ کریں۔ بھیجو گے انشاءاللہ؟ بڑوں کے لیے بھی بڑوں کا مدرسہ اسی مسجد میں ابھی چل رہا ہے۔ ممکن ہے کافی لوگ ان کے پاس آتے ہوں۔ نوجوانوں یاد رکھیں، آج نہیں تو کل مر جانا ہے، ساری دولت یہی دھری کے دھری رہ جائے گی۔ آپ نے بنگلہ بنایا، دکان بنایا، اولاد پلاٹ سب کچھ لے لیا، لیکن جب دم اکھڑ گیا تو سارا کچھ یہی دھرا رہ جائے گا۔ ہمیں اکیلے قبر میں جانا ہے، ہمارا پلاٹ قبر میں نہیں آئے گا، دھن دولت قبر میں نہیں آئے گی۔ اگر قبر میں آئے گا تو علم دین قبر میں آئے گا، علم ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا، اور یہ علم ہی ہے جو ہمارے قبر کو روشن بھی کر دے گا، یہ علم ہی ہے جو ہمارا پل صراط کا راستہ آسان کر دے گا، یہ علم ہی کے وجہ سے ایمان اور علم کے ساتھ آدمی جنت کے راستے کا مسافر بن جائے گا۔ لہٰذا بڑی عمر کے حضرات سے بھی گزارش ہے کہ فائدہ اٹھا لیں۔ ہمارے پاس علماء موجود ہیں، رات کو تعلیم بالغان بڑوں کا مدرسہ مردوں میں بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ عورتوں میں بھی شروع کیا جائے گا، بچیوں کے لیے بھی انتظام ہے، اور بڑی عمر کی عورتوں کے لیے بھی باقاعدہ عالمہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس شہر میں ایک عالمہ ناکافی ہو جائے، آپ یہ ثابت کر دیں، آپ یہ ثابت کر دیں کہ ایک عالمہ سے کام نہیں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم ایک سے زیادہ اور عالمہ منگائیں، 2 اور 3 عالمہ منگائیں۔ الحمدللہ عمارت بھی ہمارے پاس تیار ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہاں پر باقاعدہ ہمارے بچوں کے لیے حافظ کلاس کا انتظام بھی ہو جائے گا، ہمارے بچوں کو عالم بھی بنایا جائے گا۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کام کریں، مل جل کر کے رہیں، اور ہر آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ٹرسٹی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے، وہ مسجد کے ممبر ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے، نہ، وہ مسجد اور مدرسے کا انتظامیہ ہے، مگر دین کو آگے بڑھانا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جب ہم سب مل کے کام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی باردولی کی سرزمین پر ایسے تو اہل سنت کا پرچم لہرا چکا ہے، مگر ہم اسے اتنا بلند کر دیں گے، اتنا بلند کریں گے کہ غیر بھی یہ سمجھے کہ باردولی میں آپ صرف اہل سنت ہیں، بس وہ یہ باور کر لیں کہ یہاں ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، یہاں جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ سوچ کر کے ہم کو آگے بڑھنا ہے، بڑھو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔